بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کی روح سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ سب سے پہلے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، ڈلیوری کو، پیدا ہونے کو۔ پنجابی کہندے نے جمن نو میلاد، پیدا ہونا، جمنا اور کسی بچے کی ڈلیوری ہونا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ اب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے، جب بھی وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس سے مراد حضور سرور دو عالم، شہنشاہ دو عالم، بادشاہ دو عالم، حضور رحمت للعالمین، آقا نامدار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ولادت مبارکہ کا ذکر مقصود ہوتا ہے۔ آج ہم سبق پڑھیں گے قرآن پاک میں پیارے آقا علیہ السلام کا میلاد۔ اب میلاد میں آقا علیہ السلام کی سیرت و صورت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے عمل کا، آپ کی سنتوں کا، آپ کے لین دین کا، امت پہ شفقت کا، امت پہ رحم کرنے کا، یعنی میلاد میں یہی ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، آپ کے معاملات زندگی کا، کس طرح آقا علیہ السلام نے اس امت کو سمجھایا، کہاں یہ امت، اس سے پہلے لوگ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کفر کے اندھیروں میں تھے، اس قدر ظلم تھا، ظلم کی انتہا تھی کہ بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو منڈی میں لے جا کے بولی لگا کے بیچ دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور بیوی جس کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے، یا تو بڑا بیٹا اس سے شادی کر لیتا، یا پھر اسے جہاں بھیڑ بکریاں جانور پھینکے جاتے، چھوڑے جاتے، رکھے جاتے، اس واڑے میں اسے پھینک دیا جاتا، اور روٹی بھی اس کے آگے پھینک دی جاتی جس طرح جانوروں کے آگے کوئی چیز پھینکی جاتی ہے۔ تو اس قدر ظلم، اندھیرا ہی اندھیرا، دشمنیاں ہی دشمنیاں۔ آج اگر مسلمان عورت کو عزت ملی ہے تو آقا علیہ السلام کے صدقے سے، بوڑھے باپ کو اگر عزت ملی ہے تو آقا علیہ السلام کے صدقے سے، بیٹی کو مقام ملا ہے تو آقا علیہ السلام کے صدقے سے، اور اگر بہن کو مقام رتبہ شان ملی ہے تو آقا علیہ السلام کے صدقے سے۔ اسی طرح بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بوڑھا والد ہے، بزرگ ہیں، آقا علیہ السلام کے صدقے میں ان سب کو عزتیں اور مقام ملا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہے، اور بڑی بہن ماں کی جگہ ہے، اور ماں باپ کے بارے میں فرمایا جو ان کی خدمت کرے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اسے مقبول حج کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مختصر یہ کہ میلاد پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر ہم ذکر کیوں نہ کریں، ہمیں ذکر کرنا چاہیے آقا علیہ السلام کی آمد کا، آپ کی سیرت و صورت، عمل و کردار کا، آپ کی سنتوں کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں ذکر کرنا چاہیے کہ آپ کی آمد سے پہلے کیا ظلم و ستم تھے، اور آپ کے آنے کے بعد اس بہن، بیٹی اور بوڑھے باپ کو اور سب کو عزت اور شان اور مقام ملا، ورنہ جانوروں سے بدتر زندگی گزر رہی تھی۔
پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو جس کا ذکر خود رب العالمین بلند کرے اس کا ذکر امتی کو بھی کرنا چاہیے، حالانکہ ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہے، رب العالمین ہمارے ذکر کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم ذکر کریں گے تو ہمیں فائدہ ملے گا، اللہ کا ذکر کریں گے ہمیں فائدہ ہے، آقا علیہ السلام کا ذکر کریں گے ہمیں فائدہ ہے، اور اگر ہم ذکر نہیں کریں گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آقا علیہ السلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ساری دنیا مل کر اللہ کا ذکر چھوڑ دے اس کی شان میں فرق نہیں، آقا علیہ السلام کا ذکر چھوڑ دیں آقا علیہ السلام کی عظمت و شان میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح ساری دنیا مل کے اللہ کا ذکر کریں اس کا مقام بڑھے گا نہیں، جو ہے وہی ہے، اور آقا علیہ السلام کا ذکر کریں تو اس سے کوئی مقام بڑھے گا نہیں، اس لیے کہ ان کا ذکر کرنے سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ ان کا مقام اللہ اور پیارے آقا علیہ السلام کا جو مقام ہے وہی مقام ہے، ہمارے بڑھانے سے بڑھتا نہیں ہے، ہمارے گھٹانے سے گھٹتا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہی فائدہ ملتا ہے۔ اب ہم قرآن پاک سے آقا علیہ السلام کا میلاد عرض کرتے ہیں، اور جو کہ رب العالمین نے خود آقا علیہ السلام کا میلاد بیان کیا ہے۔ اب میلاد میں ہم نے عرض کر دیا، اور ہم انشاءاللہ اس کو شارٹ عرض کریں گے، مختصر وقت لیں گے، انشاءاللہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہم عرض کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور فرمایا مجھے اس شہر کی قسم، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اے حبیب مکرم، آپ کے والد آدم علیہ السلام کی قسم، آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور ان کی قسم کہ جن کی ولادت ہوئی۔ اب اس میں حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی والد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی والد ہیں، یعنی جد امجد ہیں، اور حضرت عبداللہ پاک آپ کے والد محترم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے شہر کی قسم۔ اب یہاں پہ اللہ نے شہر کا نام نہیں لیا، یہ ایک محبت کی بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ شہر کا نام نہیں لیا، کہ نہ مکے کا نام لیا نہ مدینے کا نام لیا، صرف کہا مجھے اس شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ اب اہل عشق یہ کہتے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد نام اس لیے نہیں لیا محبوب آپ مکے میں رہیں مجھے مکے کی قسم، آپ مدینے میں رہیں مجھے مدینے کی قسم۔ اللہ اکبر، مگر یہاں فرمایا کہ مجھے اس شہر کی قسم، اور شہر مکہ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں، اس لیے قسم اٹھاتا ہوں۔ قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہاں بیت اللہ شریف ہے، یہاں آب زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی، بلکہ قسم اس لیے اٹھائی، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو یہاں تشریف فرما ہیں اس لیے ہم نے اس شہر کی قسم اٹھائی۔ اور آگے کیا فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اے حبیب مکرم آپ کے والد آدم علیہ السلام کی قسم، نام نہیں لیا تھا، صرف اتنا فرمایا آپ کے والد کی قسم۔ اب والد آدم علیہ السلام بھی ہیں، ان کی قسم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی قسم، اور حضرت عبداللہ پاک آپ کی قسم۔ اور فرمایا کہ جن کی ولادت ہوئی، تو ولادت کس کی؟ پیارے آقا علیہ السلام آپ کی۔
تو فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے میلاد کی قسم، میلاد کا معنی پیدا ہونا، پیدائش، تو فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میلاد کی قسم، تیرے پیدا ہونے کی قسم۔ تو یہ ایک آیت، اس میں اللہ نے آقا علیہ السلام کا میلاد بیان کیا۔ تو میلاد، آقا علیہ السلام کا میلاد کا ذکر کرنا، یہ سب سے پہلے رب العالمین کی سنت ہے۔ آگے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا۔ فرمایا لقد کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا۔ اب یہ بھیجنا، یہ بھی آقا علیہ السلام کا میلاد ہے۔ آگے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا۔ یہ بھی آیت آقا علیہ السلام کا میلاد بیان کر رہی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اللہ اکبر۔ اس میں ارشاد فرمایا اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لایا، سو تم اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ، ان پر ایمان لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین دیکھیں کس پیارے پیارے انداز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، سو تم ان پر اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ۔ فرمایا کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری ہی بہتری ہے، تمہیں ہی فائدہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپائے رکھتے تھے، اور تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، یعنی پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا ہے، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس میرا رسول، یہ رسول، پیارا رسول جو تمہارے لیے ایسی باتیں تم پہ ظاہر کرتا ہے کہ جو لوگ چھپا کے رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ یہ ایک نور آیا ہے تمہارے پاس، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہ تمہارے پاس تحقیق اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تو نور سے مراد پیارے آقا علیہ السلام آپ کی ذات مبارکہ ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ آگے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آرزو مند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت مبارکہ میں
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے شک، فرمایا کوئی شک نہیں، بے شک تمہارے پاس ایک عظمت والے رسول تشریف لائے۔ کون سے رسول؟ فرمایا جن کو تمہارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں ہے، کہ چوٹ تمہیں لگتی ہے تو درد انہیں ہوتی ہے، پریشانی تمہیں ہوتی ہے تو تکلیف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ فرمایا کہ کسی قدر بھی تم پر کوئی تنگی، تکلیف، مشقت آتی ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گوارا نہیں کر سکتے۔ اے لوگو، یہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آرزو مند ہیں۔ فرمایا تمہارا بھلا چاہنے والے، تمہاری بھلائی چاہنے والے، تمہاری ہدایت چاہنے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے، اور فرمایا مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے، نہایت ہی شفیق، بے حد رحم فرمانے والے۔ اب رؤوف الرحیم یہ صفت اللہ کی ہے، رؤوف الرحیم رحم کرنے والا یہ اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، مگر یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میں رحم کرنے والا ہوں اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحیم ہیں۔ اور بلکہ آپ کی رحمت کے بارے میں اللہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کا کس قدر پیار اور محبت سے اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں میلاد کا ذکر فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا۔ اللہ اکبر۔ ان آیات مبارکہ سے اللہ رب العالمین کا جو فرمان اور فرامین ہیں آپ نے سنے کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر محبت، میں نے اس کو شارٹ عرض کیا ہے، پورا قرآن حضرت اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، پیارے آقا علیہ السلام کا اخلاق، خلق کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میرے آقا علیہ السلام کا خلق دیکھنا ہے وہ قرآن کو دیکھ لے۔ فرمایا پورا قرآن میرے آقا علیہ السلام کا خلق ہے، اخلاق ہے۔ تو دوستو، یہ میں نے بیچ میں سے چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی تاکہ ایمان والے کا ایمان مضبوط ہو جائے، کیونکہ پرفتن دور ہے، اور اس پرفتن دور میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کا انکار بھی کرتے ہیں۔ اب صرف اور صرف ایک ضد پکڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں 14 اگست پاکستان بنا، اس کا جشن منائیں گے، جھنڈے لگائیں گے اور جلوس سب کچھ ہوگا، محفلیں ہوں گی، پروگرام ہوں گے، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں آئے گا، کسی قسم کا کسی کا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی 100 سالہ جشن بنائے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، اپنے مولویوں کا یا اپنے عقیدے کا، اپنے مسلک کا 100 سالہ جشن بنائیں تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہر ملک، ہر علاقہ سال کے بعد اپنا ایک جشن مناتا ہے رسم و رواج کے مطابق، اس میں کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اب سعودیہ ہے تو وہاں بھی ہوتا ہے سالانہ پروگرام، ٹھیک ہو گیا، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں ہوتا ہے، تو اس پہ کوئی نہیں ہے۔ مگر جب آقا علیہ السلام کے میلاد کی باری آتی ہے تو پتہ نہیں کس کلمہ پڑھ کے بھی آقا علیہ السلام کی عظمت کو گھٹانے کے لیے وہ فتوے جاری کیے جاتے ہیں، اور کوئی کہاں سے بولتا ہے کہ جی میلاد بدعت ہے، میلاد حرام ہے، میلاد شرک ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کا خود فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے اور جو روکنے والا ہو، خود ہی اندازہ کر لیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بارے میں آگے قرآن پاک سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ یہ جو تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے صدقے میں ملا ہے، اور وہ تمہیں میرے صدقے میں میرے ذریعے سے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے خوشی منانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ترجمہ کنز الایمان کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماؤ، اللہ رب ذوالجلال کے فضل اور اسی کی رحمت اس پر ہے کہ تم خوشی کرو، اور ان سب سے بہتر یہ ہے کہ جو تم جمع کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے، فضل اور رحمت کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، یعنی سادہ شارٹ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے جب تمہیں اللہ کا فضل نصیب ہو، اللہ کی رحمت نصیب ہو تو خوشی مناؤ۔ اب چلیے دیکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس کائنات میں سب سے بڑی رحمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ جو سب سے بڑی رحمت ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی ذات جسے نصیب ہو تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ خوشیاں منائے، کیونکہ آقا علیہ السلام کو رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل نصیب ہو تو خوشیاں مناؤ۔ یہ تو ہو گیا رحمت، کہ اللہ کی رحمت نصیب ہو تو خوشیاں مناؤ۔ اب دوسری آیت ہم پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں رحمت سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات۔ اب دوسری آیت فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پس اگر تم پر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو تم یقیناً، اللہ اکبر، اب اسے سنیے، فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ اس آیت کریمہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کا فضل اور رحمت ہونے کی واضح دلیل اور ثبوت موجود ہے، اور یہ ثبوت فراہم کر رہی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ اب آپ نے غور کیا کہ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ تو اس آیت کریمہ سے
آقا علیہ السلام اللہ کا فضل اور رحمت یہ واضح ہو گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کا فضل بن کے آئے، اللہ کی رحمت بن کے آئے۔ اس سے پہلے جو دنیا کا حال تھا، جیسے میں نے پہلے ابتدا میں شارٹس عرض کیا کہ ظلم ہی ظلم، آقا علیہ السلام رحمت بن کے آئے تو بیٹی کو فرمایا، بیٹی کے بارے میں کہ جو اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں جائے گا، 1 2 3 سب کے بارے میں فرمایا۔ جو ماں باپ کی زیارت کرے گا اسے حج کا ثواب، تفصیل بہت ہے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ بڑا بھائی باپ کی جگہ، بڑی بہن ماں کی جگہ۔ تو یہ عظمتیں کس نے دی؟ اللہ کا فضل بن کے آئے، اللہ کی رحمت بن کے آئے، کائنات کی ہر چیز کے لیے فضل اور رحمت بن کے آئے۔ اب دوسری آیت میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً کچھ لوگوں کے سوا سب کے سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ اس مقام پر اللہ رب العالمین نے عام مومنین اور صحابہ کرام کی طرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی آمد کا ذکر فرمایا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آتے تو پھر کچھ لوگ بچتے، باقی شیطان کی پیروی میں لگ جاتے۔ اللہ اکبر۔ اور اب آگے دیکھیے، ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا۔ اب غور کیجئے، خوشی وہ منائے گا جس پر اللہ کا احسان ہے، جس پر اللہ کی رحمت ہے، جس پر اللہ کا فضل ہے، وہ خوشی منائے گا۔ تو سب سے بڑا احسان اس کائنات پر جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ فرمایا بے شک اللہ نے مومنوں پر، مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ فرمایا انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا کہ فرمایا ہم نے اپنا محبوب عطا کر کے تم پر احسان کیا، ہم نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا، یہ ہمارا تم پر احسان ہے۔ تو جس پر احسان ہوتا ہے اور وہ آگے سے جس پر احسان کیا گیا ہو، اگر وہ حیا والا ہے، وفا والا ہے، غیرت والا ہے، عزت والا ہے اور کوئی صحیح ہے تو پھر اس احسان کا بدلہ جھکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مہربانی، اس کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو بے حس ہوتا ہے، جو نالائق اور نکما ہوتا ہے، وہ اپنا وقت پاس کرتا ہے، بس گزر جاتا ہے۔ اب میں نے صرف اشارہ دے، باقی آپ اس کو خود سمجھ لیجئے گا۔ فرمایا کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر، مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں اپنا عظمت والا رسول بھیجا، ان پر احسان کیا کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب اس پہ غور کیجئے، فرمایا وہ رسول میں نے عطا کیا جو تم پر آیتیں پڑھتا ہے، جو تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ فرمایا نہیں یقین تو دیکھ لو، ان سے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اگر میں احسان نہ کرتا تو دنیا دن بدن اور گمراہی میں برباد ہوتی جاتی۔ یہ میں نے احسان کیا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گمراہی سے نکالا ہے، انہیں پاک کیا ہے، انہیں گناہوں سے پاک کیا، انہیں بتوں کی پوجا سے پاک کیا، انہیں ہر قسم کے گناہوں سے، غلطیوں سے پاک کیا۔
تو پتہ یہ چلا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، جو آپ سے جڑتا جاتا ہے، جس کے نسبت، جس کا رشتہ، جس کی محبت آپ سے جڑتی جاتی ہے وہ پاک ہوتا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں میلاد بیان فرمایا، یعنی ہر آیت بول بول کے بتا رہی ہے کہ آقا علیہ السلام کا میلاد۔ اللہ رب العالمین نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو جا بجا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور بتا دیا کہ دیکھو دنیا والو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور تمہارے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، تمہارے لیے اللہ کا فضل، میرا فضل بن کے آئے ہیں۔ تمہارے لیے اگر یہ نہ آتے تو پھر تمہاری زندگی گناہوں میں برباد ہو جاتی، برائیوں میں تمہاری زندگی گزر جاتی، تمہیں پتہ تک نہ چلتا کہ تم کس قدر جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہو۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ فضل اللہ سے مراد علم یعنی قرآن ہے، اور رحمت سے مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات گرامی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ رحمت للعالمین، فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات، اور پھر فرمایا کہ فضل، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوا ہم پہ، یہ اللہ کی رحمت ہوئی ہم پہ، یہ اللہ کا احسان ہوا ہم پہ کہ ہم گمراہیوں سے، گناہوں سے اور بے ادبیوں سے، ان ساری چیزوں سے نکل کر ہم سیدھے راستے پہ آ گئے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد خوشی سے، محبت سے مناتے رہنا چاہیے، اور ہمارا حق ہے کہ جس پر اتنا بڑا، جس کو کوئی مشکل وقت میں آ کے سہارا دے دے۔ اب ہر ماں، ہر بہن، ہر باپ، ہر بیٹا بھائی ذرا زندگی پہ غور کر لے کہ ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے، کس قدر دنیا ظلمت میں تھی، خاص کر کے عورت کس قدر ظلم میں تھی، ظلمت میں تھی، کس قدر ظلم کے اندھیروں میں تھی، کس قدر اس پر ظلم کیا جاتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام رحمت بن کے آئے، اس کو عزت ملی، اللہ اکبر۔ اور اسی قدر اب غور کریں، 3 مشکل وقت تھے۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو ظلم تھا، آقا علیہ السلام تشریف لائے تو ظلم ہٹ گیا آپ کی رحمت سے، کیونکہ جب نور آ جائے تو اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام اللہ کا نور بن کے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، میرا نور آیا۔ جب نور آیا تو ظلمت ختم ہو گئی، اللہ اکبر۔ اور پھر دوسرا موقع جو ہے مشکل، وہ قبر کے اندر، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے محبوب آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ 3 سوال قبر میں ہوں گے، مر ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ جب تیسرا سوال ہوگا تو آقا علیہ السلام آپ سامنے نظر آئیں گے، آپ کی صورت نظر آئے گی، تو پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں تیرا ایمان اور عقیدہ کیا تھا؟ تو جو محبت کرے گا، دنیا میں عقیدت رکھے گا، پیار رکھے گا، اس کی زبان خود بخود بولے گی، یہ تو وہ میرے آقا علیہ السلام ہیں جن کے میں دن رات تذکرے کرتا تھا، جن کے میں نعتیں پڑھتا تھا، جن کا میلاد کرتا تھا، جن کے معراج کا ذکر کرتا تھا، ہاں جی، جن کی صورت و سیرت کا ذکر کرتا تھا، زبان خود بخود بولے گی۔ تو مشکل وقت قبر کا ہے، پہلے دنیا کا، دنیا میں تھے تو ظلمت ہی ظلمت تھی، آپ آئے تو ظلمت ختم ہوگی، اندھیرے چھٹ گئے، نور آیا تو اندھیرے ختم ہو گئے۔ اب دوسرا مقام ہے مشکل ہے، وہ ہے قبر کا۔ تو قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، کس لیے؟ اسی لیے اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے آئیں گے، مشکل وقت وہاں آئیں۔ پھر قیامت کا دن مشکل وقت ہے، فرمایا میں پل صراط پہ ملوں گا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کا دن اتنا بڑا دن، اتنی
زیادہ مخلوق تو کہاں ہم تلاش کریں گے؟ پوری انسانیت آقا علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر پر ہوں گا، جہاں میرے امتی پیاسے ہوں گے میں جام بھر بھر کے ان کو پلا رہا ہوں گا، میں حوض کوثر پر انہیں جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ وہاں نہ ملے تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں تمہیں پل صراط پر ملوں گا، جہاں پر میرے امتی گزریں گے میں ان کے لیے وہاں کھڑا ہوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہاں بھی آپ نہ ملے تو پھر کہاں؟ آپ نے فرمایا میں میزان پر ملوں گا کہ جہاں پر امت کے عمل تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں پہ ملوں گا تاکہ میرے امتی پریشان نہ ہو جائیں۔ تو میرے دوستو اب اس پہ ذرا غور تو کرو، جو اتنی مشکلوں میں ہمارے کام آئیں گے اور کام آئے، اگر ان کا ذکر ہم نہیں کر سکتے تو کس طرح ہم منہ لے کے جائیں گے ان کے سامنے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اور میرا ایک سوال ہے، بلکہ سوال نہیں میں التجا کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کے میلاد سے روکنے والوں اور ذکر سے روکنے والوں، آپ کے روکنے سے کوئی نہیں رکے گا، یہ تو نصیب کی بات ہے، اس ذکر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کیوں؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یہ تو ذکر دن بدن بڑھتا جائے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا، مگر روکنے والے کی اپنی بدبختی ہے، اسے سوچ لینا چاہیے کل قیامت کے دن میں جاؤں گا تو میں کیا عرض کروں گا؟ اللہ نے پوچھ لیا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے روکتا تھا، تجھے کیا تکلیف تھی؟ اپنے مولویوں کے جلسے، اپنے مولویوں کے عرس، اپنے مولویوں کے وہ سیرت اور یہ وہ سارے جلسے جلوس ہو سکتے، بس صرف تمہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہی بدعت اور شرک نظر آیا، ان کی محبت میں جلوس نکالنا ہی شرک اور بدعت نظر آیا، باقی تمہیں کوئی شرک نظر نہیں آیا، باقی تمہیں کوئی جلسہ جلوس بدعت نظر نہیں آیا؟ تو فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں آقا آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بھی صدقے اور قربان جائیں، آپ نے کمال کر دیا، جس طرف بھی آپ نے ہاتھ بڑھایا کمال کر دیا، جس طرف بھی آپ آئے آقا علیہ السلام کی محبت کے تذکرے، فقہ کے مسائل، علم کے مسائل، ترجمہ، حدیث، جس طرف بھی آئے دنیا کو آقا علیہ السلام کی محبت کا پیغام دیا۔ اللہ آپ کے مزار مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا آقا علیہ السلام کا میلاد، آخری آیت مبارکہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مالک کائنات، خالق کائنات، پروردگار عالم نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو سب سے پہلے جلسہ کیا تھا وہ جلسہ توحید تھا۔ سب سے پہلے رب العالمین نے جو جلسہ کیا وہ جلسہ توحید تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا اور اکلا تھا، اللہ تھا کلا تھا، اس کے ساتھ کسی کا نہ رلا تھا، صرف اللہ کلا تھا۔ پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ جب آپ کی تخلیق فرمائی اپنے نور سے، اس کے بعد پھر آپ کے نور سے زمین و آسمان، لوح و قلم، عرش و کرسی سب کچھ پیدا فرمایا، پھر انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو پیدا فرمایا، پھر ان سب کو جمع کیا، جمع کر کے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا جو جلسہ کرایا تو فرمایا الستُ بربکم، اور اس میں انبیاء علیہ السلام اور
ہر روح کو بلایا جو بھی قیامت تک پیدا ہوگا، اس میں ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، مسلم، غیر مسلم، اور سنی، وہابی، دیوبندی، یعنی الغرض کل انسانیت کی جو روحیں تھیں سب کو وہاں جمع کیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کوئی نہ بولا، سب چپ۔ یہ روحوں سے خطاب ہو رہا ہے، جلسہ توحید ہو رہا ہے۔ الست بربکم، کوئی نہیں بولا۔ پھر دوسری بار فرمایا الست بربکم، سب چپ خاموش۔ تیسری بار فرمایا الست بربکم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے عرض کی قالوا بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری روحوں نے بولنا شروع کیا۔ یہ پہلا جلسہ ہوا، جلسہ توحید، اور پھر یہ جلسہ مکمل ہو گیا۔ یہ جلسہ مکمل ہو گیا، محفل برخاست ہو گئی، سب چلے گئے، اجازت دی چلے جائیں۔ اس کے بعد دوسرا جلسہ رکھا، جلسہ میلاد۔ جلسہ میلاد، جلسہ عظمت رسول، جلسہ محبت رسول، جلسہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں، ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے، پیغمبروں سے ان کا عہد لیا۔ اب یہ جلسہ میلاد ہے، اللہ نے ان سے عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے سب پر گواہ ہو گیا۔ اب اس پہ غور کیجئے، جب پہلے جلسہ توحید کیا تو سب روحوں کو بلا لیا، جس میں انبیاء، شہداء، صالحین، اولیاء، نیک، بد، گنہگار، سب کے سب آ گئے۔ جب دوسرا جلسہ کیا، جلسہ رسالت، جلسہ میلاد مصطفیٰ، تو پھر فرمایا جبرائیل ہم نے جلسہ کرنا ہے، سب کو بلاؤ۔ عرض کی یا میرے مولا سب کو بلائیں؟ فرمایا نہیں، سب سے مراد صرف انبیاء علیہ السلام کے پاک روحوں کو بلاؤ۔ یا اللہ پہلے جلسہ تھا، سب کو بلایا، کل انسانیت کی روحوں کو، تو اب کیا بات ہے؟ فرمایا پہلے بات اور تھی، پہلے سب کو بلایا تھا، اب بات ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہم نے اپنے یار کے میلاد کا ذکر کرنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میلاد، اب اس میں آپ سنیے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو فرمایا صرف پاک روحوں کو، پاک کون کون سی؟ انبیاء علیہ السلام کی، میں شارٹ کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو، اب سب کو بلا لیا۔ اب یہ جلسہ میلاد ہو رہا ہے اور سب کو فرمایا، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، اور وعدہ کیا لیا، عہد کیا لیا؟ فرمایا اے نبیوں میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کے بھیجوں اور تم دنیا میں چلے جاؤ، تمہاری نبوت بھی چل رہی ہو، تمہاری رسالت بھی چل رہی ہو، اور تمہاری عزت، آبرو، مقام، عظمت و شان سب بلندی پہ جا رہا ہو، لوگ تمہارے امتی ہوں، کلمہ پڑھ رہے ہوں، اور پھر میرا رسول آ جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ پھر میرا رسول آ جائے، پھر میرا پیارا آ جائے، میرا سانول، میرا مدنی، میرا ڈھولن آ جائے۔
اور پھر وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے۔ اللہ اکبر۔ میرا دل کہتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ آئے گا اور تمہاری بھی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا، اور فرمائے گا کہ یا اللہ میں آ گیا ہوں، اب میں دنیا کو بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعنی الغرض کہ نبیوں کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے اور تصدیق کریں گے اور کتابوں کی تصدیق کریں گے۔ فرمایا جب وہ آ جائیں تمہاری تصدیق کریں تو پھر تم ضرور ان پر ایمان لانا، ضرور ان پر ایمان لانا، ضرور۔ اب یہ ہے میلاد۔ فرمایا کہ تمہاری نبوت چمک رہی ہو، تمہاری رسالت چمک رہی ہو، تمہاری کتاب چل رہی ہو، تمہاری تابعداری لوگ کر رہے ہوں، تمہاری اطاعت کر رہے ہوں، تمہارا نظام چل رہا ہو، اور پھر میرا رسول آ جائے۔ یہ آنا ہی تو میلاد ہے، آنے کو ہی تو میلاد کہتے ہیں، پیدا ہونے کو ہی تو میلاد کہتے ہیں۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ جائیں، ان کا میلاد ہو جائے۔ تو فرمایا اب اس آیت میں بہت ساری باتیں ہیں مگر میں شارٹ عرض کروں گا۔ فرمایا جب وہ آ جائے تو تم ان پر ایمان لانا، اپنی نبوت چھوڑ دینا، اپنا کلمہ چھوڑ دینا، اپنا سارا کچھ چھوڑ دینا، ان پر ایمان لانا۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ساری دنیا اپنے اپنے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے امتی ان کا کلمہ پڑھتے، موسیٰ علیہ السلام کے امتی ان کا کلمہ پڑھتے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ان کا کلمہ پڑھتے، شعیب علیہ السلام، شیس علیہ السلام، الغرض نوح علیہ السلام، سارے نبیوں ان کی امتیں ان کا کلمہ پڑھتی تھی۔ اب یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے، فرمایا جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا، یعنی ایمان لانا۔ اب جب ایمان لائیں گے تو پھر کلمہ کس کا پڑھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے تو فرمایا پھر ضرور ان کے ساتھ شامل ہونا، ضرور ان کی خدمت کرنا، ضرور ان کی خدمت کرنا۔ اور فرمایا اب یہ میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں ہر کسی کو نہیں بلایا، صرف انبیاء کو بلایا ہے، صرف انبیاء کو۔ اچھا اس سے یہ پتہ چل رہا ہے آقا علیہ السلام کے میلاد کا ذکر جب ہوتا ہے ہر کسی کو نہیں بلایا جاتا، صرف وہی خاص لوگ آتے ہیں جو اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ اب یہاں یہ بھی میں بات روک کے عرض کر دوں، یہ جو ناچ گانے اور یہ اسٹیج سجا کے میک اپ کر کے یہ جو مراثی نعت خان ناچتے گاتے ہیں، محفل میلاد کا نام دے کے لوگوں کا آرام خراب کرتے ہیں، رستے بند کرتے ہیں، یہ محفل میلاد نہیں ہے، یہ تو ایک ڈرامے بازی اور کاروبار لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس میں جہالت ہماری قوم کی ہے، ہماری قوم کی جہالت ہے کہ جو پتہ بھی ہے یہ بے نمازی ہے، یہ شرابی ہے، یہ جواریہ ہے، یہ اس قسم کا ہے، اور نہ داڑھی ہے۔ اب دیکھیے جس کو داڑھی قبول نہیں ہے وہ کیا آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرے گا؟ یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں۔ میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ ان ڈرامے بازوں سے اپنا پیسہ بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آنے والی نسلوں کو بچاؤ، اور یاد رکھو جتنا اسلام کو اور مسلک اہل سنت کو ان جاہل نعت خانوں نے، ان جاہل پیروں اور جاہل نقیبوں نے نقصان پہنچایا ہے، اتنا نقصان کسی کافر نے بھی اسلام کو اور اہل سنت کو نہیں پہنچایا۔ جتنا نقصان ان نعت خانوں نے، ان جاہل پیروں نے، ان جاہل نعت خانوں اور جاہل پیروں اور جاہل نقیبوں نے اسلام کو اور مسلک اہل سنت کو پہنچایا ہے، اتنا نقصان کسی کافر نے بھی اسلام اور مسلک اہل سنت کو نہیں پہنچایا، کیونکہ اسٹیج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر کہلاتا ہے۔ اب اسٹیج پہ جو کھڑا ہوگا وہ ایک نمونہ ہوگا۔ آپ خود مجھے بتائیں، میں سوال کرتا ہوں کہ اگر ہمارے اسٹیجوں پہ ایسے بندر ناچیں گے اور لوگ سنیں گے، کافر دیکھیں گے، تو کیا وہ کلمہ پڑھیں گے؟ کوئی کلمہ نہیں پڑھے گا،
कोई कलमा नहीं पड़ेगा। जब इनकी ड्रामे बाजियाँ और सारी रात धड़न्ना हो रही है और कोई गली में मोहल्ले में घरों में लोगों के बच्चे बीमार हैं, कोई बूढ़ा है, कोई ज़ईफ़ है, कोई तकलीफ़ में है, किसी ने दफ्तर जाना, किसी ने मंडी जाना, किसी ने स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ये 10 बजे जब लोग सोने का टाइम होता है ये शुरू कर देते हैं और सुबह जब नमाज का वक़्त होता है फिर ये महफ़ल ख़त्म, और फिर ना नमाज ना रोज़ा ना ज़िक्र ना फ़िक्र, कुछ भी नहीं है। तो ये दोस्तों ये महफ़िल मिलाद या ज़िक्र आका अलैहिस्सलाम नहीं है, ये एक ड्रामेबाजी और कारोबारी है और कारोबार करते हैं लोग, और इसमें कसूर हमारी कौम का है जो इन जाहलों पर अपना माल खर्च करते हैं और अपना माल और ज़ाया करते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। खुदा के लिए इस्लाम पर रहम करो, मैं अपनी अवाम कौम से अर्ज़ कर रहा हूँ, खुदा के लिए अपने इस्लाम पर रहम करो, अपने मसलक पर रहम करो। और अगर तुम्हें शौक़ है पैसा खर्च करने का तो अपनी मसाजिद पे पैसा खर्च करो, अपने मदारस पे पैसा खर्च करो, उलमा पैदा करो जो तुम्हारे लिए सदका जारिया हो जाए, कुरान पे अपना पैसा खर्च करो, हदीस पे अपना पैसा खर्च करो ताकि तुम्हें कुछ फ़ायदा भी मिले। और जो लोग इस तरह के नात खानों को बुला के और ड्रामेबाजियाँ करते हैं, अल्लाह की कसम उन्हें 1 टके का फ़ायदा नहीं, बजाय सवाब के वो गुनाह कमाते हैं। वो लोग महफ़िलें कराने वाले बजाय सवाब के गुनाह कमाते हैं, क्योंकि वो लोगों का आराम बर्बाद होता है, लोगों को तकलीफ़ दी जाती है। तो इस्लाम तो वज़ू करते हुए पानी ज़ाया हो तो उसकी इजाज़त नहीं देता, सर का मसा करना हो तो टूटी बंद करके उस सर का मसा किया जाए, रस्ते में कांटा पड़ा हो तो इस्लाम कहते इसे उठाओ, तुम्हें नेकी मिलेगी, तुम्हारा दर्जा बुलंद होगा। तो कांटा उठाने पे इतनी नेकी है, अगर कांटे बिछाएंगे लोगों के सामने तो कितना गुनाह मिलेगा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि फरमाया तुम्हारे पास वो रसूल तशरीफ़ लाए, तो यही तो मिलाद है। फरमाया जब वो आएँ तो तुमने उन पर ईमान लाना है, उनका कलमा पढ़ना है। तो सारी उम्मतों का कलमा अपने नबी अलैहिस्सलाम का है, ठीक हो गया, मगर सारी उम्मतों का कलमा वो है कि वो अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये मैंने मिसाल दे दी। अब सारे नबियों का कलमा क्या है, अब इसको समझ लीजिए। मेराज की रात प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब वहाँ बैतुल मुक़द्दस में जमा हुए, आका अलैहिस्सलाम के मुक्तदी बने, आका अलैहिस्सलाम ने इमामत फरमाई, जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम मुअज्जन बने, आका अलैहिस्सलाम ने इमामत फरमाई, सारे आपके मुक्तदी बन के आपके पीछे खड़े हुए, क्योंकि वहाँ वादा करके आए थे। अल्लाहु अकबर। तो सारे नबियों का कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो फरमाया ज़रूर, तो ये आका अलैहिस्सलाम का मिलाद है। अल्लाह ने मिलाद किस प्यारे अंदाज में और अम्बिया से अहद ले रहा है, अम्बिया से वादा ले रहा है। और फरमाया क्या तुमने इकरार कर लिया, सब ने मान लिया, इकरार कर लिया। सब ने जब अर्ज़ की कि जी या अल्लाह हमने इकरार कर लिया, हमने ये वादा कर लिया। फरमाया अब तुम सब पर मेरा भारी ज़िम्मा है, मैंने तुम सब का ज़िम्मा ले लिया। अर्ज़ की कि हमने इकरार किया। फरमाया एक दूसरे पर गवाह हो जाओ, मूसा तुम ईसा के गवाह हो जाओ, इब्राहीम तुम इस्माइल के गवाह हो जाओ, इसी तरह अलगरज फरमाया तुम एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। अब गवाही किस चीज़ की ली जा रही है, इस पे गौर करना है कि तुम सारे एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। जब सारे गवाह हो गए तो फरमाया अब मैं तुम सब पर गवाह हूँ। ये गवाही किस चीज़ की, ये अहद किस चीज़ का था, अहद इस चीज़ का था जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आएँ, तुमने अपना कलमा, अपनी शरीयत, अपना सारा कुछ छोड़ देना, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आना है। इस चीज़ की ये मिलाद की गवाही हो रही है, इस पे इकरार हो रहा है, इसी पे सारी बात हो रही है। तो दोस्तों अब इसमें एक चीज़ और मैं अर्ज़ कर देता हूँ, सिर्फ शार्ट, इसमें बहुत सारी अल्लाह ने हिकमतें, राज बयान किए, मैं सिर्फ वक़्त की कमी की वजह से सिर्फ एक इशारा। अब क्या अल्लाह को नहीं पता था
کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بن کے آئیں گے تو یہ نبی تو آ کے دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ کیا وہ اس چیز کا علم نہیں جانتا تھا؟ تو پھر کیوں فرمایا کہ جب میرے محبوب آ جائیں تو یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے؟ پتہ یہ چلا کہ انبیاء علیہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا میں آخری نبی خاتم النبیین بنا کے بھیجوں گا۔ اس میں بتایا یہ کہ میرے انبیاء زندہ ہیں، میرے نبی زندہ ہیں، میرے انبیاء پر زمین حملہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا زمین پر میرے نبیوں کے جسم حرام ہے، یہ نہیں کھا سکتی۔ تو انبیاء زندہ ہیں، جیسے معراج کی رات بیت المقدس میں سارے جمع ہوئے۔ پھر ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے انبیاء کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام ہر وقت زندہ ہیں، حیات ہیں، اور سارے معاملات ان کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی اجازت اور اللہ کے اطاعت کے مطابق وہ سلسلے چل رہے ہیں۔ جب دوسرے انبیاء علیہ السلام حیات ہیں، زندہ ہیں، تو جو سارے نبیوں کے سردار ہیں جن کے لیے عہد لیا جا رہا ہے، جن کے میلاد کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ عالم ارواح میں ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ بھی نہیں تھا، نہ اب تھا، نہ کب تھا، نہ جب تھا، نہ تب تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت یہ عہد لیا جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سارے نبی انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں۔ جب سارے انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں تو ان کے جو سارے نبیوں کے امام ہیں، سردار ہیں، وہ کیوں نہیں زندہ؟ تو یہ آقا علیہ السلام کے میلاد کا ذکر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور یہ بیان فرما کے تو فرمایا اب تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تم سب پر گواہ ہو گیا۔ تو دوستو یہ میں نے مختصر قرآن کریم فرقان حمید سے آقا علیہ السلام کے میلاد کا ذکر عرض کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بھی ہم سے غلطی ہو گئی اللہ تعالی ہمیں معافی عطا فرمائے۔ یہ تو ہم نے قرآن سے آقا علیہ السلام کا میلاد عرض کیا۔ اب اس کے بعد ہم عرض کریں گے حدیث مبارکہ سے پیارے آقا علیہ السلام کا میلاد، میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم وہ ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ذکر ہوگا وہ تاریخ کے آئینے میں محفل میلاد وہ عرض کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جو کچھ پڑھا سنا قبول فرمائے، جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالی ہمیں معافی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا